بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران اسلام۔ سورج کا مقام۔ سورج چوتھے آسمان پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کی شعاعیں پوری دنیا کو منور کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج کا طول و عرض 80,000 برس کی ہے۔ ہر روز 3,60,000 فرشتے اسے مشرق سے مغرب میں لاتے ہیں، پھر وہ فرشتے عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ اگلے دن اتنے ہی فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار آ جائے تو قیامت تک ان کا باری نہیں آتی۔ رات کے وقت سورج کو عرش کے نیچے لے جاتی ہے، وہاں سورج اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ و تسبیح کرتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں۔ پھر صبح کے وقت اسے مشرق میں لاتے اور قیامت کے دن حکم ہوگا کہ سورج مغرب کی طرف طلوع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ سورج کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنی قرارگاہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ عرش عظیم کے نیچے مقرر ہے۔ وہاں یہ سجدے میں پڑ رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ سر کو اٹھا اور جہاں سے آیا ہو وہی واپس لوٹا جاؤ۔ پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور چکر لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی ٹھکانے تک پہنچ جاتے ہیں، جو کہ عرش کے نیچے ہے۔ پھر وہاں سجدے میں پڑ رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو حکم کہا جاتا ہے کہ سجدے سے سر اٹھا کر اور جہاں سے آئے وہی لوٹ جاؤ۔ پھر وہ لوٹ کر حسب دستور مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنی قرارگاہ منازل میں پہنچے گا اور سجدے میں سر جھکا کر طلوع کا اذن مانگے گا تو اسی سے کہہ جائے گا، سیدھی سر اٹھا کر اور مغرب سے طلوع ہو۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ اور ارشاد فرمایا، سورج اس وقت مغرب سے طلوع ہوگا جب کسی کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا جو سب پہلے ایمان نہیں لایا، اور نہ کسی کو توبہ فائدہ دے گا جس نے اس کے قبل توبہ نہ کی۔ برادران اسلام، آپ سوال یہ پیدا ہوتے ہے کہ سورج جب ایک ملک میں غروب ہو تو دوسرے ملک میں موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بلغاریہ شام میں سرخی غائب ہونے سے قبل فجر ہو جاتے ہیں۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی میں 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سورج ہر وقت کسی نہ کسی ملک میں نمودار ہوتا ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں بلکہ اس کا چلتا رہنے کا ذکر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفوس قدسیہ ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو سکتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اپنے مقام پر ٹھہر کر ارواح کائنات کو قبض کر لیتا ہے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں نماز پڑھ رہی تھی۔ جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں کئی جگہ جلوہ گر ہوتی ہے، تو سورج اور چاند کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی قدرت دی ہے کہ وہ ایک جگہ سے غروب اور دوسری جگہ طلوع و موجود ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج منیرہ فرمایا، چمکنے والی سورج۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سورج سجدہ کرے منازلوں پر چل رہا ہو، طلوع و موجود ہوتا ہے، پوری دنیا سے مکمل طور پر غائب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم عرش پر ہو، مکہ میں ہو، مدینہ منورہ میں ہو، غار حرا میں ہو، غار سور میں ہو، حنین یا خیبر یا دنیا سے تشریف جانے کے بعد خبر میں ہو، پوری دنیا آپ کی نورانیت کی ضیاء روشنی پوشی سے منور ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اگرچہ دانشمندانہ اعتراض کرے کہ سورج قیامت کو
مغرب سے کیسے طلوع ہوگا؟ تو عرض یہ ہے کہ اگر ادائی نماز کے لیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش پر سورج غروب ہونے کے بعد رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغرب سے واپس آ سکتا ہے تو حکم الہی سے قیامت کے دن مغرب سے بھی طلوع ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق